اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں ملازمین کے فقہی احکام کا سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے غیر آفیشل طریقے سے اس نے کسی ادارے میں جاب حاصل کی ہے، جو ایک آفیشل طریقہ ہوتا ہے، جو ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کے بغیر اس نے ملازمت حاصل کر لی ہے، تو اب اس ملازمت کے ذریعے اس کام کے نتیجے میں جو اسے سیلری ملتی ہے، کیا اس سیلری کا لینا اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو یوں واضح کریں کہ کسی انسان نے اپنی میٹرک کی جو سند تھی وہ جعلی سند بنا لی، یا ڈومیسائل جو مطلوب تھا یا اور کوئی ڈاکومنٹ تھا اسے جعلی طور پہ بنا لیا اور اس کو پیش کر کے آگے رشوت وغیرہ دے کے وہ ملازمت میں یا کسی بھی ادارے میں نوکری کے اوپر فائز ہو گیا اور اب اسے تنخواہ ملتی ہے، تو کیا اس صورت میں اس کا تنخواہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی دامد اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں جو بھی قوانین وضع کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ملازمت کے سلسلے میں ہوں، کسی کمپنی میں ملازمت کے سلسلے میں ہوں، یا کسی اور سلسلے میں جو اسلامی ممالک میں قوانین بنائے جاتے ہیں، ان قوانین کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے وہ بہت سارے لوگ بجلی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ بجلی چوری کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو جو قانون کے مخالف چیز ہے اس کی اجازت آیت اللہ سستانی نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اسلامی ممالک میں کمپنیوں کے اندر جو ادارے ہیں حکومتی یا پرائیویٹ ہیں، ان کے اندر جو ملازمت حاصل کرنے کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، جو پروسیس معین کیا گیا ہے، اس کی مخالفت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے ان قوانین کی مخالفت کرنے کے بعد نوکری حاصل کر لی تو اب کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ملازمت حاصل کر لی ہے، اب اگر ملازمت کے بعد اس سے اس کی جاب کے ضمن میں جو چیز کمپنی کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے اس سے مطلوب ہے، جو کچھ کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کو احسن انداز میں بجا لا رہا ہے، اس کے اندر قابلیت بھی ہے، اس فن میں وہ ماہر ہے، صاحب اختصاص ہے اور قابلیت بھی رکھتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ صحیح طریقے سے کرے جیسے کہ کمپنی اور ادارے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، جو وہ تنخواہ لے گا وہ تنخواہ لینا اس کے لیے حلال ہوگی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔